ہمیں نظر آ رہا ہے ڈپٹی اسپیکر نے غلط رولنگ دی، چیف جسٹس آف پاکستان کے سیاسی بحران کیس میں ریمارکس، کہا اب سوال یہ ہے آگے کیا کرنا ہے، ہمیں آج ہی فیصلہ دینا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا رولنگ کا دفاع نہیں کر رہا، میرا فوکس نئے انتخابات پر ہے۔ چیف جسٹس بولے قومی مفاد کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ جسٹس جمال نے کہا حالات کو دیکھ کر نہیں، آئین کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ نہیں سمجھتا کہ پارلیمانی کارروائی کو مکمل استثناء حاصل ہے، پارلیمانی کارروائی کا کس حد تک جائزہ لیا جا سکتا ہے اس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید کے دلائل، بولے اسپیکر کم ووٹ لینے والے کا وزیر اعظم بننے کا اعلان کر دے تو عدالت مداخلت کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ میں پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی اجلاس کے منٹس پیش، پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ کس نے دی، عدالت کا سوال۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، بریفنگ دینے والوں کے نام میٹنگ منٹس میں شامل نہیں۔ جسٹس جمال نے کہا وزیر خارجہ اور مشیر قومی سلامتی کے دستخط بھی منٹس پر نہیں، کیا وزیر خارجہ کو اجلاس میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اگر آپ واپس جاتے ہیں عدم اعتماد کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کرائسس بڑھے گا۔ اگر سپریم کورٹ رولنگ کے اوپر فیصلہ دینا چاہتی ہے پھر پہلی شرط تو یہ ہوگی کہ جج صاحبان وہ مواد دیکھیں، پروب ہونا چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اس بات کے اوپر کہ کیا خط ہے یا نہیں ہے۔ عدم اعتماد کی طرف جاتے ہیں تو بحران بڑھے گا، کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو، بولے رولنگ کو غلط قرار دیا جاتا ہے تو مواد دیکھنا ہوگا جس میں رولنگ دی گئی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ ہونی چاہیے، خط کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، حکومت تبدیل کرنے کی بیرونی ملک سازش ہوئی۔ اسپیکر کے پاس رولنگ کا مکمل اختیار ہے، ڈپٹی اسپیکر نے آئین شکنی نہیں کی، آرٹیکل 69 کے تحت اسپیکر رولنگ چیلنج نہیں کی جا سکتی۔ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو، بولے سفارتکاری کی کمیونیکیشن سنجیدہ تھی، سلامتی کمیٹی میں کمیونیکیشن کو رکھا گیا، اپوزیشن کے پاس موقع تھا کہ کمیٹی اجلاس میں سوال اٹھاتے۔ عمران نیازی اور ہٹلر میں کوئی فرق نہیں، انہوں نے آئین پاکستان کو سبوتاژ کیا۔ عمران خان نیازی ایبسولوٹلی فراڈ ہے، شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو، شہباز گل کا رد عمل، کہا انہوں نے نیازیوں کی توہین کی ہے، معافی مانگنی چاہیے۔ یہ بھی کہا عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوا، عوام بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئین اور عوام پر حملہ ہے، امید ہے ان لوگوں کو آرٹیکل 6 کے تحت سزا دی جائے گی۔ مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، بولی عمران نے اقتدار کے لیے عوام کو دھوکہ دیا، ملک میں اب فرا گیٹ کمیشن بنے گا۔ خواجہ آصف بولے ہم پر غداری کا الزام لگایا گیا، مذاکرات کرتے وقت آپ کو یاد نہیں آیا کہ یہ غدار ہیں، ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے، عدالتی فیصلے کا انتظار ہے۔ بیرون ملک سازش سنگین نوعیت کا معاملہ ہے، ملک میں 3 بیرونی ایجنٹس ہیں، فیصل جاوید کا الزام، کہا قومی سلامتی اجلاس میں اپوزیشن والے نہیں آئے۔ علی محمد خان نے کہا معاملہ اب سیاست کا نہیں ریاست کا ہے، کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے عمران خان اقتدار میں رہیں، روس صرف بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان اسمبلی بحال ہونے کے لیے پرامید، کہتی ہیں سپریم کورٹ سے انصاف کی توقع ہے، آئین پر شب خون نہ پہلے تسلیم ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ فیصل کریم کنڈی بولے ملک 5 دن سے بغیر آئین کے چل رہا ہے، اراکین کی غداری کا فیصلہ کیا جائے ورنہ دھرنا دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس، سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابات سے متعلق مشاورت، پنجاب میں بدلتی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت، نگراں حکومت کے قیام سے متعلق معاملات کا بھی جائزہ، سپریم کورٹ میں زیر سماعت کیس سے متعلق بھی مشاورت۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو پائے گی یا نہیں، پنجاب اسمبلی کا گیٹ نمبر 1 تاحال بند، ملازمین کو دربار ہال کے ذریعے آنے کی اجازت، پنجاب اسمبلی کے اطراف بیریئرز لگا دیے گئے، 500 میٹر تک دفعہ 144 نافذ۔ سیاسی بحران سے معاشی بحران سر اٹھانے لگا، ڈالر بے لگام، انٹر بینک میں امریکی کرنسی 2 روپے 87 پیسے مہنگی، امریکی ڈالر 189 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔
पी का ऑर्डिनेंस केस इस्लाम आबाद हाई कोर्ट ने FIA से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब किया, कहा आपके सीखते सीखते लोगों की बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। FIA ने SOPs जमा करा के अदालत से फ्रॉड किया। सोशल मीडिया को क्यों कसूरवार ठहराएं? बंदूक सेल्फ डिफेंस के लिए होती है, लेकिन किसी बंदर के हाथ दे दें तो वो खतरनाक है। 6 एकड़ जमीन की कीमत सिर्फ ₹1। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर महकमा कस्टम्स को रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 6 एकड़ जमीन सिर्फ ₹1 में दे दी। डायरेक्टर कमर्शियल एंड स्टेट का नोटिफिकेशन जारी। जमीन 30 साल लीज पर बगैर किसी किराए की मद में दी गई है। पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली ने 2200 सिख यात्रियों को पाकिस्तान का वीजा जारी कर दिया। सिख यात्री बैसाखी की तकरीबात के लिए पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान में बैसाखी तकरीबात 12 से 21 अप्रैल तक होंगे। रूस यूक्रेन में बड़े जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। मॉस्को को इसकी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने रूस पर नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक रूसी सदर पुतिन की बेटियों, साबिक अहलिया और रूसी बैंक्स पर पाबंदियां आयद की गईं। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव की अहलिया और बेटी भी अमरीकी पाबंदियों में शामिल। कहा अमरीका और इत्तेहादी रूस को इक्तसादी तौर पर मजीद तनहा कर देंगे। रूस का तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने की जानिब बड़ा कदम। रूस ने मॉस्को भेजे गए अफगान सफारतकार जमाल गुरवाल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया। जमाल चंद दिनों में मॉस्को में अफगानिस्तान के चार्ज डी अफेयर्स का उहदा संभालेंगे। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक अफगान नाज़िमुल उमूर की तैनाती अहम पेशरफ्त है। कहा आलमी बिरादरी को भी नई अफगान हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं का मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडा जारी। अजान देने पर पाबंदी की मुहिम शुरू कर दी। कर्नाटक में पुलिस ने मुतादिद मसाजिद को लाउड स्पीकर पर पाबंदी के नोटिस भेज दिए।